السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ جب ہم پچھلے کئی مہینوں بلکہ سالوں سے بجلی کے اوپر پروگرام کر رہے تھے تو حکومت کی طرف سے یہ الزام لگتا تھا کہ آپ نے اس کو ایک کیمپین کے اندر کنورٹ کر دیا ہے، اصل ٹارگٹ آپ کا ایک منتخب حکومت ہے جو آپ کو ایک نظر نہیں بھاتی۔ آہستہ آہستہ بجلی کا بحران جو ہے وہ گمبھیر ہوتا چلا گیا، وعدے وعید جو کیے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ایک پرائم منسٹر گیا، دوسرا پرائم منسٹر آیا، منسٹرز تبدیل ہوئے، بجلی کا بحران جوں کا توں۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اتحادی جماعتوں کے ورکرز نے صدر مملکت کے پوسٹر پھاڑنے شروع کر دیے ہیں، وزیر اعظم کی تصویروں کے اوپر جوتیوں کی برسات ہے، اور اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کے پی کے اندر بالخصوص کہ اگر آپ نے 48 گھنٹے کے اندر بجلی ریسٹور نہیں کی تو ہم موٹر وے بند کر دیں گے۔ سٹنگ منسٹرز کا بھی یہی حال ہے، اپنے اپنے حلقے کے اندر جب لوگ بل بلا رہے ہیں رمضان المبارک میں بالخصوص، تو وہ صدا اب ہر طرف سے سامنے آ رہی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ صحیح عوامی ایشو بن گیا ہے، پہلے کان کیوں نہیں دھرا؟ ذرا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر عباس خان آفریدی صاحب جو منسٹر آف اسٹیٹ فار کامرس ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے، آپ کا بھی شکریہ۔ فرق سلیم صاحب تجزیہ نگار ہیں اور ان کے جو اعداد و شمار کا تجزیہ ہوتا ہے وہ بڑا پرمغز ہوتا ہے۔ فرق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سردار بہادر خان صاحب ہمیں ناظرین جوائن کریں گے، ساؤتھ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن، اور میاں افتخار صاحب پروونشل انفارمیشن منسٹر کے پی کے، عوامی نیشنل پارٹی، دا پارٹی وچ ناؤ سیز کہ ہم پروٹیسٹ لیڈ کریں گے۔ ذرا اس کے اوپر آئیں فرق صاحب، پہلے پرابلم کو فریم کر دیں۔ یہ کیا پرابلم ہے کہ جس کے اوپر سب لوگ اب احتجاج کر رہے ہیں، حکومت والے بھی احتجاج کر رہے ہیں، سکیل کیا ہے اس پرابلم کا؟ طلعت صاحب، پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے 2 جلیبی شکل کے الفاظ جو ہیں ان کو اپنا لیا ہے۔ سرکولر ڈیٹ، لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں۔ یہ نہ تو سرکولر ڈیٹ کوئی چیز ہے اور نہ لوڈ شیڈنگ کوئی چیز ہے، یہ سب چوری ہے، اور یہ 3 ڈیفرنٹ لیول پہ چوری آتی۔ سب سے اوپر چوری یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بجلی استعمال کر لیتی ہے، اس کے بل نہیں دیتی۔ جو لاسٹ فگر میں نے دیکھی ہے کوئی 120 ارب روپے 120 بلین روپیز کی بجلی وفاقی حکومت استعمال کر چکی ہے، اور اس کے بل کی ادائیگی ابھی رہ گئی ہے۔ پھر آپ کی پروونشل گورنمنٹس ہیں، وہ مل جلا چاروں پروونشل گورنمنٹس میں لا کے تقریباً 100 بلین روپیہ ان کا جو بجلی وہ استعمال کر چکے ہیں ان کے بل نہیں دی۔ دوسرے لیول کے اوپر یا تیسرے لیول کے اوپر جو چوری شروع ہوتی ہے وہ آپ کی جنریٹنگ کمپنیز ہیں، جو حکومت کے ماتحت جنریٹنگ کمپنیز ہیں جن کی ذمہ داری ہے بجلی پروڈیوس کرنا۔ نیپرا والوں کی اپنی ایک رپورٹ ہے کہ پچھلے سال 30 ارب روپے کا تیل، فرنس آئل، جنریٹنگ کمپنیز نے بازار میں بھیج دیا۔ ہم ان کو تیل دیتے ہیں، حکومت ان کو تیل دیتی ہے، وہ تیل آگے آدھے داموں بازار میں بیچ دیتے ہیں، اور وہ ہمیں تیل دیتے ہیں۔ وہ اچھا، چوتھے لیول پہ جو چوری ہو رہی ہے وہ پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز آ جاتی ہیں، ہم ان کو پھر ایک اور نیا وہ جلیبی شکل کا لفظ کے لائن لاسز ہو رہے ہیں۔ اب 7.5% کے لائن لاسز فیصل آباد میں، کراچی پہنچے ہیں تو 40% پہ وہی پہنچ جاتے ہیں۔ ہر 1% 1% لائن لاس کا مطلب ہے 3 ارب روپے کا نقصان۔ اب آپ 40% لائن لاسز کو 3 ارب روپے سے ملٹیپلائی کریں تو سالانہ صرف لائن لاسز کا 100-125 ارب روپے کی چوری یہ ہو رہی ہے۔ پھر ایٹ دا ڈسٹریبیوشن لیول ٹرانسفارمر چوری ہو رہے ہیں۔ آج اگر آپ اسلام آباد میں کسی بھی الیکٹریکل مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو کیبل ملتی ہے جس کے اوپر ایاسکو کا ٹھپا لگا ہوا ہوتا ہے، بازار سے آدھی قیمت میں ملے گی۔ یہ ایاسکو والوں نے، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی والوں نے اپنے لیے کیبل بنوائی تھی اور پھر اس کو آدھے داموں بازار میں بیچتے ہیں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کا بھی یہی کام ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جس دن چند گھنٹے جب ہمارے پاس کوئی وزیر اعظم نہیں تھا، جب سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو نکال دیا تھا، تو کس کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھیں ان چند گھنٹوں کے دوران؟ چیف ایگزیکٹوز آف ڈفرنٹ ڈسٹریبیوشن کمپنیز۔ ٹھیک، باقی سارے ریاست کا کاروبار رکا ہوا تھا، یہ کاروبار چل رہی ہے۔ چوری کر رہے ہیں جی، بیسیکلی چوری ہے۔ سینٹر صاحب، عباس خان صاحب، سینہ زوری بھی ہے نا؟ آپ کی حکومت نے کو مانا نہیں ہے کہ سکیل آف دا پرابلم یہ ہے، کبھی ان پہ ڈال دیا، کبھی ان پہ ڈال دیا، کبھی ہم پہ ڈال دیا، سولوشن نہیں آپ نے کیا۔ یو کیپٹ آن سیئنگ کہ جی یہ سیاسی مسئلہ ہے، آپ ہمارے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن ایشو ہے، سچ تو ہے، مسئلہ ہے، اور جیسے میرے بھائی نے کہا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ساری قوم، کوئی بڑا چور تو کوئی چھوٹا چور، سب چوری پر عادت ہو گئی ہے۔ ایک قوم کو جو ہے غلط راستے پہ، میرے بھائی نے جیسا کہا، سچ کو سچ سے دیکھنا چاہیے۔ اصلاح کی ضرورت ہے، قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ قوم کو جو سسٹم پہ ہم چل پڑے ہیں،
جس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں وہ تباہی سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو نکال باہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی سے آپ لوگوں کو کیا استعفے نہیں دینے چاہیے تھے؟ آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں. حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے نہیں, میں آپ کو میں اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں سارا. آپ کی بات صحیح ہے. ہم یہی پچھلے 65 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت نہیں آئی, تباہی بنی اس لیے کہ جمہوری ادارے نہیں ہیں, مسئلے آئے اس لیے کہ جمہوریت چلنے نہیں دی. ابھی بھی اگر یہی بات ہم کریں جس طرح نون لیگ والے بھی کہتے ہیں, اگر استعفے دیں اور جمہوریت کو ڈیریل کریں اور اس سسٹم کو تباہ کر دیں, جس وجہ سے ہم چیخ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کو چلنے دیں کہ آگے حالات ٹھیک ہو جائیں, اور یہ سسٹم کی وجہ سے حالات ٹھیک ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے آپ کا بھی اختلاف ہو, بہت سے لوگوں کے بھی اختلاف, جیسے نون لیگ کو فرینڈلی اپوزیشن کہا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے آج کے دن میں بھی. لیکن کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک ہی چیز ہے کہ یہ سسٹم کو بچانے کے لیے, کہ یہ سسٹم بچے. دیکھیں جمہوری اداروں میں گزارش سنیں, کرپشن سے تو ہم یہ جمہوری اداروں میں اور جمہوری مداریوں میں فرق ہے. اور میں الفاظ اس وجہ سے سخت استعمال کر رہا ہوں کہ لاڑکانہ کے ہسپتال کے اندر 14 بچے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. بینزی بھٹو صاحبہ کی کنسٹیچوئنسی کے اندر یہ خبر چل رہی ہے سندھی میڈیا کے اندر. KPK کے اندر 4 واقعات ہو چکے ہیں. ایک واقعے کے اندر ایک بندہ, اس کے ٹوینز تھے, نومولود تھے, سڑک کے اوپر ان کو ہسپتال سے گھر لے جا رہا تھا, پروٹیسٹ کی وجہ سے سڑک کے اوپر ٹریفک رکی تھی, گرمی کے اندر اس کے دونوں بچے مر گئے. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا نا. یہ تو دیکھیں یہ نالائکیاں تو موجود ہیں, اس کو تو ہم اس کی تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہے, یہ تو بات ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, اکاؤنٹیبلٹی آپ کی نہیں ہوئی. ہمارا اکاؤنٹیبلٹی بلو مرڈر, اس کے اوپر ذرا آئیں جی, ذرا آپ کا لائعمل کیا ہوگا اپوزیشن کا, کیا کریں گے آپ؟ اب تو ہر طرف سے آواز آ رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی افسوسناک بات ہے کہ 4.5 سال بعد ہر طرف آپ ٹی وی لگا کے دیکھیں گے وہ آگ لگا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, یعنی اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے حکومت کے نزدیک اور صدر صاحب کے نزدیک, کہ ہم 4 صوبوں میں آئندہ الیکشن جیتیں گے. مطلب انہیں فکر ہی نہیں ہے, وہ الیکشن کی طرف ان کی نظریں ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اسٹائل کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہی ہونا تھا, مطلب یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات بھی نہیں ہے. جب اس ملک کے صدر آصف زرداری ہوں گے اور یوسف رضا گیلانی ہوں گے اور پرویز مشرف ہوں گے, جن کے پورے خاندان اس ملک کو لوٹ رہے ہوں گے. دیکھیں ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے, یا آپ عوام کا کام کر لیں یا آپ اپنی جیبیں بھر لیں. 4.5 سال سے کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں, کہ یہ کرپشن کرو اور اس کو پروٹیکٹ کرو اور اس کے رستے جو بھی ہے. آپ کا سلوشن کیا ہے؟ آپ نے دیکھیں جی سلوشن سمپل یہ ہے, سلوشن تو ہے لیکن امید نہیں ہے نا وہ کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ کچھ کرنے کو تیار نہیں. سلوشن یہ ہے کہ تھوڑی سی ریلیز دے, کوئی بیٹر مینجمنٹ کرے, کوئی ادھر ادھر سے پیسے نکال کے کچھ پیسے دے, تھوڑا سا ریلیف ہو, کوئی 30, 40, 50% لوڈ شیڈنگ کم ہو, اور اس کے بعد بیٹھ کے اس کو کیا جا سکتا ہے. اپنی ترجیحات تھوڑی سی ٹھیک کر لیں. مجھے بتائیں ایک سیکنڈ مجھے بتائیں کہ حکومت کے کون سے معاملات ہیں جو پیسوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, کون سے دورے ہیں جو پیسوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. وزیروں کی فوج ظفر موج ہے جو مستقل بڑھتی جا رہی ہے, ہر چوتھے دن 2 وزیر حلف لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پرائیورٹی میں ہے ہی نہیں, اس لوڈ شیڈنگ پرائیورٹی میں نہیں ہے, اور ملک جو ہے اس وقت سولوشن ہے 18ویں امینڈمنٹ کو پاس کیے ہوئے. سولوشن ہے, میں بتاتا ہوں. پنجاب پروونس جو ہے انہوں نے 2 سال میں کیا, میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سولوشن کو بنا لیں. ہم قوم لیڈرشپ کیا ہے, دیکھیں سیاستدانوں کا کیا کام ہے. قوموں پہ سختیاں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, حالات بدلتے ہیں. نہیں میں بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو یہ جواب نہیں, میں دیکھیں مجھے بات کرنے پورا بات کریں گے تو پھر سمجھ بھی آئے گی. مسئلے ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار, جیسے میں نے انہوں نے کہا یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے جمہوریت بچانے کے لیے, ہم یہ جمہوریت چلانے کے لیے ہم اس لیے گورنمنٹ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پنجاب کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, 62% تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. دیکھیں صوبوں کے اختیارات مل گئے, بجلی بنانا ہے صوبوں کو مل گیا. ابھی تو چاہیے تھا اگر ہم قوم کو صحیح راستے پہ ڈالتے کہ خیبر پختونخوا, پنجاب, بلوچستان اور سندھ آپ کے ساتھ ابھی فگر ہونی چاہیے تھے کہ جب سے ان کو اختیارات ملیں بجلی کو, ان میں کتنی کمپٹیشن ہے اور کس نے کتنے زیادہ پروجیکٹس لگائے ہیں صوبوں. نہیں دیکھیں کس نے کتنے زیادہ پروجیکٹ لگائے ہیں کہ نہیں کہ ڈیٹیل آپ کے پاس پڑی ہوتی. دیکھیں اگر ملک کو ایک راستے, 1 منٹ میں بات کروں پھر آپ خیر جواب, کہ ہمیں اگر قوم کو ہم یہ کہیں کہ آپ آدھا پوسٹر ہم دیں کہ آپ جلاؤ اس ملک کو, تباہ کر دو,
آگ لگا دو، لوگوں کو جلا دو. دیکھیں آپ کو قوم کو ٹھنڈا کرنا مشکلات، جنگ بھی آتی ہے. KPK میں ان کی حکومت تو نہیں ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. یہ میاں صاحب لائن پر ہیں، میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں KPK کے اندر لوگوں کو کون اکسا رہا ہے؟ KPK کے اندر لوگوں کو کون اکسا رہا ہے؟ وہاں پہ تو لوگ خود سامنے آ رہے ہیں. ایک جملہ میرا سن لیں، یہ آسان کام ہے. یہ 4.5 سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی پنجاب 62% ہے. وہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ پنجاب نے نندی پور کیا، چیچوں کی ملیاں کیا، آپ نے روک کے رکھا ہوا ہے، پیسے مانگتے رہے آپ. پنجاب آج سوورن گارنٹی کون دے گا مجھے بتائیں نا. اور پنجاب کی بجلی کیوں آپ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے؟ نیشنل گریڈ کس کے پاس ہے؟ پنجاب کے پاس ہے. یہ کتنی مطلب کہ فضول ترین بات ہے کہ جی پنجاب کیا کر رہا ہے. ڈیٹیل ہے، دیکھیں یہ ڈیٹیل ہے. بریک میں آپ یقین مانیں، بریک میں جانے دیں. میاں صاحب کو پکچر نہ دکھایا جائے، تفصیل بالکل برابر ہو. دیکھیں بالکل یہ غلط ہے، قوم کو غلط راستے پہ. ہر کسی کو اپنا حصہ، اپنے حصے کی ذمہ داری قبول کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کو آپ بند کر دیں اور لوگ پنجاب جو ہے. سب سے زیادہ پیسے دے رہا ہے نا بل میں، اور سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. میاں افتخار صاحب سے KPK کے حالات پوچھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک.